احمدیہ مسلم جماعت کا مختصر تعارف۔ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ آپ نے اسلامی کیلنڈر کے مطابق 13ویں صدی ہجری کے آخر اور 14ویں صدی کے شروع میں یہ دعویٰ فرمایا کہ میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے انتظار کر رہی ہے، اور میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دوبارہ دنیا میں غالب کیا جائے۔ آپ نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرمائی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے، اور اس میں ہرگز کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ مسیح اور مہدی کا مقصد تو در حقیقت مسلمانوں کو اسلام پر دوبارہ قائم کرنا اور ایمان کو دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور برکت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس دعویٰ کے ساتھ ہی آپ نے قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مسلمہ بزرگوں کی تحریرات سے یہ ثابت کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود نہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہونے والے مامور کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت سی مشابہتوں کی وجہ سے تمثیلی طور پر مسیح کا لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ کسی بڑے سخی کو حاتم طائی اور بہت بہادر کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی جو علامات قرآن کریم میں اشارتاً اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور بزرگان امت پر خدا نے انکشافات فرمائے، وہ سب آپ کے زمانہ اور آپ کی ذات میں پورے ہو رہے ہیں۔ 13ویں صدی کے آخر تک یہ علامات ایک ایک کر کے پوری ہو رہی تھیں، اور تمام عالم اسلام اس موعود کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا تھا کہ آپ نے 1882 میں خدا کے الہام سے ماموریت کا دعویٰ فرمایا اور اسلام کے حق میں تمام مذاہب باطلہ خصوصاً عیسائیت کے خلاف عظیم کلمی اور روحانی جہاد شروع کیا، جس کی وجہ سے اس دور کے علماء نے اقرار کیا کہ اسلام کے 1300 سال میں ایسی خدمت کسی نے نہیں کی، اور آپ کو فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ 23 مارچ 1889 کو آپ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور پیشگوئیوں کے مطابق اس کا نام جماعت احمدیہ رکھا، جس کے ابتدائی ممبر 40 تھے، اور اب کروڑہا تک اس کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی آسمانی اور زمینی نشانات دکھائے، جن میں خصوصیت کے ساتھ 1894 میں چاند سورج گرہن اور 1902 میں طاعون کا نشان قابل ذکر ہیں۔ ان کا ذکر الہی نوشتوں میں موجود ہے۔ آپ کے دعویٰ کے بعد پیشگوئیوں کے مطابق آپ کی سخت مخالفت ہوئی اور آپ اور آپ کی جماعت کو سخت ابتلاؤں سے گزرنا پڑا، مگر وہ بتدریج اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک میں جماعت احمدیہ کی مضبوط شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ 13 فروری 1835 کو قادیان میں پیدا ہوئے، اور 26 مئی 1908 کو آپ خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا سلسلہ جاری ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جماعت نے اپنا مرکز ربوہ پاکستان میں بنایا۔ اب جماعت کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، جن کی سکونت اس وقت لندن میں ہے، اور وہاں سے اسلام کی اشاعت کی تمام کارروائیوں کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ آپ کا خطبہ جمعہ اور دیگر اہم خطابات سیٹلائٹ کے ذریعے تمام دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے تمام قوموں اور علاقوں اور زمانوں کے افراد ملت واحدہ بن رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ نے اسلام کی جو عظیم الشان خدمات کی ہیں، ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت۔ دنیا بھر میں ہزارہا مساجد کی تعمیر، جن میں اسپین میں 700 سال کے بعد پہلی مسجد اور براعظم آسٹریلیا کی پہلی مسجد بھی شامل ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے وسیع پروگرام، جن میں ہسپتال، اسکول، کالج، غربا کے لیے مکانات اور موسمی امداد شامل ہیں۔ بوسنیا، بھارت اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خطیر رقم اور دوسری امداد۔ عالم اسلام کے وقار کو بلند کرنا، آزادی کی تحریکوں میں امداد، خصوصاً تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات، مسلمانوں کے علمی، اخلاقی، تعلیمی اور اقتصادی معیار کو بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش، جن کا غیر متعصب مسلمان رہنماؤں کو بے اعتراف ہے، جن کو جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ احمدیت کا پیغام انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام اور عالم اسلام کی زندگی کا پیغام ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ شرائط ہیں جن کو تسلیم کر کے ایک شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے: شرک سے اجتناب،
جھوٹ، زنا اور دیگر بدیوں سے بچنا، نماز پنجگانہ اور تہجد کی ادائیگی، درود شریف اور استغفار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دینا، اللہ کے ساتھ وفاداری اور اس کی رضا پر راضی رہنا، قرآن کریم کی تعلیمات پر کاربند ہونا، تکبر اور نخوت سے بچنا، دین کو دنیا پر کا مقدم رکھنا، ہمدردی خلق اور امام مہدی سے پختہ تعلق۔ ان شرائط کو پڑھ کر خوب واضح ہو جاتا ہے کہ احمدیت کوئی نیا دین اور شریعت پیش نہیں کرتی، اور یہ شرائط قرآن و حدیث کی خلاصہ کے طور پر اخذ کی گئی ہیں۔ جماعت احمدیہ کا کلمہ، ارکان دین، ارکان اسلام اور دیگر اصولی امور وہی ہیں جن پر امت مسلمہ کاربند ہے۔ اگر حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ سچا ہے تو پر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مامور کی آواز پر لبیک کہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق امام مہدی کی بیعت کرے۔ یہ دعویٰ قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنے کی ہم آپ کو خلوص دل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور حق کی راہ دکھائے۔ آمین۔